غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باوقار سامعین، آپ سنیں گے میری گفتگو ہوئی ایک دیوبندی مفتی ظہیر الدین قاسمی سے۔ سامعین، میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی حیثیت جماعت دیوبند کے نزدیک کیا ہے؟ کیا جماعت دیوبند کے نزدیک مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ تو اس نے مسلمان بھی کہا اور کہا کہ وہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ اس مفتی ظہیر الدین قاسمی نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مسلمان بھی مانا اور اپنے بزرگوں میں سے بھی تسلیم کیا۔ پھر میں نے اس کے سامنے حفظ الایمان کی عبارت رکھی، جو تھانوی کے مغلظات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اس نے مغلظات بکے ہیں، تو اس مغلظات کو اس مفتی ظہیر الدین قاسمی کے سامنے میں نے رکھا۔ سامعین، جب میں نے رکھا تو اس نے کہا کہ یہ اس عبارت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے، یہ گستاخی پہ مبنی عبارت ہے، یہ سب تسلیم کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرے اور پھر ان کی شان میں گستاخی کرے تو ان کے اوپر کون سا حکم لگتا ہے؟ تو اس نے کافر بھی مانا، کہا کہ اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا۔ لیکن جب اس کو میں نے یہ بتایا کہ تو اس کے تحت آپ کے تھانوی صاحب کافر ہوتے ہیں، تو چونکہ دیوبندیوں کے ہاں یہی چیز ہے کہ سب کچھ مان لیتے ہیں، لیکن جب ان کے مولویوں کی بات آتی ہے تو وہ اپنے مولویوں کی محبت نبی کی محبت سے زیادہ بتانے لگتے ہیں۔ یہ لوگوں میں یہ باور کرا دیتے ہیں کہ نہیں، ہم کو نبی سے زیادہ اپنے مولویوں سے محبت ہے۔ باوقار سامعین، جب میں نے اس کو بتایا کہ یہ تھانوی کی عبارت ہے، تو اس کے تحت آپ چونکہ گستاخی بھی مان رہے ہیں اور اس میں کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص ہے، تو پھر اس لحاظ سے آپ کے تھانوی صاحب کافر ہوئے۔ کہا کہ نہیں، اس کا پس منظر کیا ہے اور کس وجہ سے کہا ہے، کیا کہا، وہ جب تک میں پورا مطالعہ نہیں کر لیتا، یہ نہیں کر لیتا، وہ نہیں کر لیتا۔ سامعین، سب کچھ مان چکا ہے لیکن پھر بھی ابھی یہ مطالعہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ بہرحال میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مطالعہ تم اپنا کر لینا، اللہ اسے ہدایت دے کہ یہ راہ راست پہ آ جائے۔ سامعین، اس ریکارڈنگ کو سننے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آج کے جو دیوبندی سوشل میڈیا پہ جو اعلیٰ حضرت کی شخصیت پہ بھونکتے ہیں، ان کے مفتی نے جو ہے، جو سوشل میڈیا پہ دیگر مغلظات بکنے والا ہیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر، ان کے مفتی ظہیر الدین قاسمی نے ان مغلظات بکنے والوں کے منہ پہ کالک پوت دی ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن، دیکھیں اور سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دیوبندی جو آج کل سور سے بدتر انسان اور چمار سے زیادہ ذلیل، اور سور سے بدتر انسان سامعین میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، جو کہ ان کا مولوی تھانوی خود کہتا ہے کہ میں کتوں اور سور سے بدتر انسان ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ان کا ماننے والا کب سور سے بدتر نہ ہوگا۔ چمار سے زیادہ ذلیل ان کے ہاں جو ہے، ان کا مولوی اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ خدا کے سامنے، خدا کے آگے ہر مخلوق خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، خدا کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی مخلوقی ہیں چمار سے زیادہ ذلیل، تو اس لیے میں نے ان کو چمار سے زیادہ ذلیل کہا اور سور سے بدتر انسان کہا۔ تو یہ سور سے بدتر انسان اور چمار سے زیادہ ذلیل پہلے ان کے ہاں اتفاق ہی نہیں ہے۔ ان کے کچھ مولوی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مسلمان مانتے ہیں اور کچھ جو ہے ضد کی بنیاد پہ اعلیٰ حضرت کو کافر کہتے ہیں۔ ضد کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان کے مولویوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو جس مولوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، وہ مولوی اعلیٰ حضرت کو مسلمان اور عاشق رسول مانتے ہیں، لیکن ان دیوبندی سور سے بدتر انسانوں کو، چمار سے زیادہ ذلیل انسانوں کو کہیں چھپنے کا راستہ نہیں ملتا ہے، تو اب یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت پہ بھونکنے کے لیے آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یہ عبارت کفریہ، وہ عبارت کفریہ، ایسے کفریہ، ویسے کفریہ، اور مولانا احمد رضا اپنی تحریرات کی روشنی میں اور یہ سب اپنا نقص نکال کر کے کفر بتانے آتے ہیں، جبکہ ان کا
ان کا جو یہ مولوی ہے ابھی آپ سنیں گے، دیکھیے کس قدر اعلیٰ حضرت کی شخصیت پہ مچل رہا ہے. نہیں وہ تو مسلمان نہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. تو سامعین یہ ہے ان کی حقیقت دیوبندیوں کی. آپ سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ خوب زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. جی السلام علیکم السلام. جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی جناب من آپ کا نام کیا ہے؟ ظہیر احمد قاسمی. ہاں جی آپ فرمائیے کہاں سے بول رہے ہیں، کون بول رہے ہیں؟ جی میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے جناب من؟ مجھے ظہیر احمد قاسمی کہتے ہیں. اچھا ظہیر احمد قاسمی صاحب. میرا نام محمد طفیل رضا شمسی، میں سنی حنفی بریلوی لکھنؤ سے بول رہا ہوں. اچھا جی خیریت سے ہے جناب من؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے. اچھا ماشاء اللہ. آپ تو عالم ہوں گے؟ جی. اچھا. میں نے کہا حضرت ایک بات پوچھنی تھی، اگر اجازت ہو تو میں پوچھ لوں؟ جی فرمائیے. اچھا میں نے یہ سمجھنا تھا کہ جماعت دیوبند کے نزدیک مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی پوچھا یعنی مسلمان ہے نا؟ نہیں صاحب ایمان ہے اور ہمارے بزرگوں میں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت مولانا مملوک علی صاحب کے شاگردوں میں ہیں، انہی کے سالانہ مولانا مملوک صاحب. میں نے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی متعلق جی انہی کے بارے میں بتا رہا ہوں میں. تو یعنی وہ آپ کے بزرگوں میں ہیں؟ جی وہ ہمارے بزرگوں میں ہیں. جی اچھا اگر ان کو کوئی کافر کہے تو حضرت؟ نہیں کافر کہے تو غلط ہے نا، ایک صاحب ایمان کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرت مطلب ہمارے خیال سے یہی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی صاحب ایمان کو کافر کہے تو حدیث شریف کے مطابق مکفر المسلمین ہو جاتا ہے نا. جی. اچھا حضرت ایک بات اور سمجھنی تھی ذرا سا، مطلب وضاحت مطلوب ہے. ہلو. جی جیسے کہ علماء دیوبند کے متعلق جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتویٰ دیا تھا، یہ کفر کا فتویٰ دیا، جیسے اشرف علی تھانوی صاحب سے یا قاسم نانوتوی صاحب سے یا خلیل احمد اندیسی صاحب سے یا رشید احمد گنگوہی صاحب سے، ٹھیک ہے. یہ فتویٰ جو مولانا احمد رضا صاحب نے دیا تھا، یہ صحیح دیا تھا یا غلط دیا تھا؟ وہ مولانا اشرف علی صاحب کے بارے میں دیا تھا، اور مولانا اشرف علی صاحب کے بارے میں دیا تھا. جی. اور وہ جو ہے وہ بیان کرنے والے نے پوری بات بیان نہیں کی، کیونکہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں وہ ایک اعلیٰ اور متقی پرہیزگار، اور جو مفتی کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ جیسا سوال ہوتا ہے اسی کے مطابق جواب دیا جاتا ہے. اور مولانا احمد رضا نے فتویٰ تو پہلے، حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ فتویٰ تو پہلے مولانا احمد رضا نے نہیں دیا تھا، مولانا احمد رضا بریلوی نے دیا تھا. جب ایک بیان کیا نہیں حضرت پہلے علماء حرمین سے فتویٰ لیا تھا. نہیں وہ علماء حرمین کا تو بعد نہ آیا. سنیے میری بات، آپ کو شاید پورا واقعہ معلوم نہ ہو. ایک شخص نے جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے کسی مرید نے حضرت کی خانقاہ میں جا کر یہ کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، بجائے محمد رسول اللہ کہنے کے اشرف علی رسول اللہ نکلتا ہے. حضرت اس سے فتویٰ نہیں ہے، مولانا احمد رضا کا فتویٰ اس سے نہیں ہے. یہ تو آپ الامداد جو رسالہ الامداد ہے، آپ اس کا یہ آپ بیان کر رہے ہیں، اور فتویٰ جو ہے حفظ الایمان سے اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی. اور آپ نے کہا کہ صرف اشرف علی تھانوی صاحب سے دیا، تو نہیں، فتویٰ آپ کے 4 اکابر علماء سے دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی. آپ کے مولانا نانوتوی صاحب سے، آپ کے مولانا خلیل احمد اندیسی صاحب سے، اور رشید احمد گنگوہی صاحب سے، اور پھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے. اور مولانا تھانوی کا فتویٰ دیا وہ عبارت یہ ہے کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح اور دریافت طلب عمل یہ ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی کیا تفصیل. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس عبارت سے مولانا احمد رضا صاحب کو جو ہے تنقیص لازم آتی ہے. حضرت شان میں جو ہے تنقیص لازم آتی ہے اس طرح کی عبارت سے.
تو یعنی کہ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلب نقص آپ کے تھانوی صاحب نکال رہے ہیں؟ نہیں، جو بھی اس طرح کی عبارت پیش کر رہا ہے جی سنیے، تو اس سے تو تنقیص لازم آتی ہے. اس کی وضاحت اور صاف کرے، کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں، یا یہ عبارت کیا مطلب مناسب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ نہیں بالکل مناسب نہیں ہے. ہم کب اس سے اتفاق کرتے ہیں. اور حضرت آپ یہ تھانوی صاحب کی عبارت ہے، حفظ الایمان کی عبارت میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی. ایک تو اس عبارت سے فتویٰ ہے، دوسری عبارت جو آپ کے نانوتوی صاحب پہ وہ یہ ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمانے میں بلکہ اسی زمانے میں کوئی دوسرا نبی بھی تجویز کر لیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے یہ آپ کے نانوتوی صاحب کی اس عبارت سے کفر کا فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کر کے جو الگ الگ عبارتیں آپ کے علماء کی جو عبارتیں ہیں، مولانا احمد رضا صاحب نے ان عبارات سے کفر کا فتویٰ دیا ہے. جو ابھی تو آپ نے حفظ الایمان کی عبارت کو مطلب آپ نے ناقص بتایا، کہا کہ مطلب یہ عبارت جو ہے غیر مناسب ہے، اور اس عبارت سے جو ہے آپ مطلب یہ نہیں کرتے، اتفاق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا حضرت؟ جی. تو حضرت اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی صریح گستاخی ہو رہی ہے، جس طریقے سے تھانوی صاحب نے بیان کیا ہے جی. ہاں، تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی بھی ہم کو لگتا ہے کہ آپ کے یہاں کفر سے کم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو ہے، اب آپ کے یہاں کیا مسئلہ ہے جماعت دیوبند کے نزدیک میں تو نہیں جانتا جی. نہیں، بے ادبی تو یہ شمار ہوتا ہی ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ بتائیں کہ دیکھیے جو حضرت نے جو ہے وہ فرما دیا ہے، تو حضرت کے جو ہے متبعین بہت سارے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہے. کوئی اس طرح کی عبارت آج تک جو ہے وہ اپنے کلام میں نہیں لایا ہے. حضرت اس عبارت بند کہتے ہیں صحیح ہے، وہ عبارت غلط نہیں ہے. آپ ہی یہ کہتے سکتے ہیں حضرت، میں نے کہا آپ ہی یہ کیسے شخص ہے جو اس عبارت کی مخالفت کر رہے ہیں، ورنہ جتنے بھی دیوبندی علماء ہیں وہ اس عبارت میں تعویل پیش کرتے کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ. اور میں نے آپ کے سامنے پوری عبارت پڑھ دی، تو آپ ہی یہ کیسے شخص ہے، اور مجھ کو لگتا ہے کہ آپ حق پہچاننے والوں میں سے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ نے اس عبارت کو جو ہے آپ نے جی فرمائیں. جو غلط ہوگا تو ہم غلط ہے، ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارے اکابر ہوں، کچھ بھی ہو، ان سے جو ہے ہم 100% جو ہے وہ متفق نہیں ہے. کوئی بھی عبارت ایسی ہوگی جس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو یا ذرا بھی تنقیص ہو، یہ ساری حدیثیں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور ان کے علم پاک میں نقص نکالنا اور توہین، ایک ادنا قسم کی بھی اگر توہین ہے، میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ ادنا قسم کی بھی توہین ہے، جبکہ میں تو اس کو اعلیٰ درجے کی توہین سمجھتا ہوں، تو اگر یہ ادنا قسم کی بھی توہین ہے تو ادنا قسم کی بھی توہین کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کافر ہوتا ہے نا حضرت. یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور آپ کے علماء اس سے جو ہے مطلب آپ ہی ایک ایسے شخص ہیں، ظہیر الدین قاسمی صاحب، آپ ہی ایک ایسے شخص جس سے میری بات ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ہی ایک ایسے شخص ہے جو اس عبارت کی مخالفت کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے علماء تو اس کی تعویل پیش کرتے ہیں کہ نہیں، ان کا کہنے کا یہ مطلب نہیں، یہ ہے، یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں. اب آپ حضرت دیکھیے کہ جب ان سے سوال یہ ہوتا ہے، آپ کے تھانوی صاحب سے یہ سوال ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ علم باواسطہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب باواسطہ مطلب حاصل ہے یا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا ہے نا، اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے، سمجھ رہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل غیب. دیکھیے علم غیب کی یہاں دو قسمیں بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک علم غیب بعض اور ایک علم غیب کل، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیونکہ علم غیب بریلویوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ علم غیب بعض ہے، کل علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ بریلویوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو وہ علم غیب کی دو قسمیں کر رہے ہیں کہ اس میں بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، دیکھیے علم غیب کل کی نفی انہوں نے بھی کر دی، تھانوی صاحب نے بھی کر دی، سمجھ رہے ہیں؟ علم غیب بعض کی جو ہے وہ بات آگے کر رہے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص، کیا خاصیت؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا خاصیت؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر
بلکہ ہر طبی بچہ بلکہ ہر طبی مجنون پاگل جمیع حیوانات اور بہائم کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ. بتائیے کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ نہیں تو ہم تو اس عبارت سے متفق نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ ارفع ہے، افضل ہے. اور پھر جو ہے جب آپ معراج کو تشریف لے گئے، پھر واپس آنے کے بعد میں جو ہے کچھ لوگوں نے وہ جو ہے ایک باقاعدہ وفد گیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ مسجد اقصی کے بارے میں جو تجربے کار تھے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ وہاں گنبدیں یہ جو ہے دریچے کتنے تھے، دروازے کتنے تھے، اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا پورا نقشہ آ گیا اور آپ نے بتا دیا. یہ تو ظاہر ہے کہ علم غیب سے ہی متعلق ہے جی. اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی، یعنی کہ غیب کا بہت بڑا حصہ جتنا پوری امت دیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ آپ کو مرحمت فرمایا گیا تھا جی. لیکن ہر چیز کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ بھائی جو ہے آپ کو ہر چیز کا علم تھا، اس کی جو ہے نفی علماء دیوبند پہلے سے کرتے رہے ہیں. اور وہی جو ہے میں جہاں تک پہنچا ہوں جی تو وہی جو ہے علماء بریلوی، علماء اہل سنت والجماعت وہ جو ہے وہ بھی وہی کہتے رہے ہیں. ایسا حضرت دیکھیے میں نے ایک بات آپ کو بتائی، جیسے یہ میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی ٹھیک ہے جی جی. اب وہ جب علم غیب کی بات آتی ہے تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایسا علم غیب تو زید اور عمر اور بلکہ بچے کو پاگل کو اور جمیع حیوانات. یہ عبارت جو ہے دیکھیے یہ چونکہ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ اس سے جو ہے ہمارے نبی کی تنقیص ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ بتائیے کم کر کے یہ کیا جا رہا ہے. تو ہم اس عبارت سے جو ہے وہ متفق نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کو کہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے ہیں ان کے یعنی مریدین ہیں، متوسلین ہیں، خلفاء ہیں، انہوں نے بھی اس عبارت کو یعنی اپنے شیخ کی اپنے استاد کی عبارت کو جو ہے فالو نہیں کیا ہے، یعنی وہ بھی متفق نہیں فالو نہیں کہ آپ نے اس کی تنقید بھی کی ماشاء اللہ سمجھ رہے ہیں. تو حضرت یہ بتائیے کہ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اس طرح کی توہین کرنے والا تو بال اتفاق کافر ہوگا نا حضرت. یہ میں بتا رہا ہوں، میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں مفتی زید صاحب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اس طرح کی بات اور اس طرح کی توہین کرنے والا تو بال اتفاق کافر ہونا چاہیے نا. کہ کیا وہ بند کے بڑے عالم ہے تو کیا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا حضرت اس طرح کی گستاخیوں کی بنا پہ؟ یہ بتائیں. نہیں دیکھیے گستاخی تو گستاخی ہے بہرحال، لیکن ہمارے سامنے جو ہے وہ تمام. اچھا حضرت یہ بتائے کہ آپ اس عبارت کو گستاخی نہیں مانتے ہیں؟ بتا دیجیے. ہاں بالکل گستاخی مانتے ہیں، اس کو تنقید نبی کی جو ہے کہتے ہیں، نبی کی شان میں تنقید ہے، بے ادبی ہے. نبی کی شان میں حضرت جو نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے کیا نبی کا گستاخ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے حضرت آپ بتائیں. اب یہ جو ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ نہیں ہے کہ یہ عبارت جو ہے وہ کس وقت اور کس حالت میں جو ہے وہ پیش کی گئی، سامنے والا جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا تھا. تو ہمارے پاس میں سنا بھی آپ کو جی میں نے تو آپ کو پوری عبارت سنا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت تو آپ نے سنا دی ہے اور اسی عبارت کے مطابق جو ہے میں نے آپ کو جواب بھی دیا ہے. حضرت کسی بھی دیکھیے حضرت آپ نے اس کو گستاخی بھی تسلیم کر لی ٹھیک ہے، آپ نے اس کو تفصیل بھی تسلیم کر لیا ٹھیک ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید ہو رہی ہے ٹھیک ہے، اور گستاخی بھی تسلیم کر لیا. تو اب یہ بتائیے کہ کیا اس کا پس منظر کون سا تلاش کرے حضرت؟ آپ جب گستاخی تسلیم کر رہے ہیں وہ سامنے والا جو ہے وہ کس بات کو جو ہے وہ حضرت میری بات مکمل ہونا چاہیے ذرا سب میں بتاؤ. جب آپ اس کو تنقید تسلیم کر رہے ہیں، گستاخی تسلیم کر رہے ہیں حضرت، جو یہ بھی مان رہے ہیں کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے سمجھ رہے حضرت، تو پھر اب یہ حکم لگانے میں پھر آپ کو آج محسوس ہو رہی ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت سے گستاخی لازم آئی ہے تو کہنے والا شخص قائل جو ہے کافر ہے. آپ کو یہ حکم لگاتے ہوئے کیوں آر محسوس آ رہے؟ کیا نبی سے محبت کم اور آپ کو اپنے علماء سے محبت زیادہ ہے حضرت؟ یہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، محبت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب محبت ہے حضرت تو پھر آپ یہ بتائیے اس عبارت کے تناظر میں آپ کو بال اتفاق کہنا پڑے گا کہ ہاں جو مولانا تھانوی نے عبارت نقل کی ہے وہ عبارت جو ہے یقیناً کفریہ ہے اور اس عبارت کے تحت جو ہے مولانا تھانوی جو ہے کافر ہوتے ہیں. آپ کو یہ حکم لگاتے ہوئے تو آر محسوس ہو رہی ہے حضرت؟ نہیں حضرت وہ تو جو ہے وہ ہم حکم نہیں لگا سکتے، مطلب یہ حکم اس لیے نہیں لگا کہ ہمارے سامنے جو ہے مطلب آپ منظر نہیں ہے اب تک بالکل آپ نے جہاں وہ عبارت بتائی ہے اس عبارت کے سلسلے میں جو ہے میں نے بتا دیا ہے
اب اس کے بعد جو ہے میں مطالعہ یہ کرتا ہوں، میں نے وہی کہا میں جو ہے اس کا پس منظر یہ دیکھوں، جی میں نے یہ یہی دیکھتا کہا ہوں کہ ابھی بعض مرتبہ جو ہے جی 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 بولیے. مجھے جو ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، کس جو عبارت آپ نے جو ہے وہ بتائی ہے وہ عبارت میں نے بھی پڑھی ہے، جی وہ عبارت جو ہے کسی کتاب میں نے بھی پڑھی ہے، شاید جامع المجددین کتاب میں میں ہے. وہ کتاب کا نام اور رسالہ جو ہے حفظ الایمان نامی رسالہ ہے، سمجھ گئے برے. لیکن آپ نے یہاں تک کہ تو آپ نے ماشاء اللہ بالکل آپ نے میرے جملوں کی اور میری باتوں کی تائید کی، سمجھ رہے ہیں. آپ عالم ہیں ماشاء اللہ، اور آپ غالباً دارالعلوم دیوبند سے آپ کی فراغت ہے. جی دارالعلوم دیوبند سے. ہاں دارالعلوم دیوبند سے آپ کی فراغت ہے. آپ نے یہاں تک تو میری بات کی تائید کی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، سمجھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ نے اس عبارت کو کفریہ بھی تسلیم کیا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تنقید بھی مانا، سمجھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ اب آ کر کے حضرت تھوڑا سا آپ کے قدم جو ہے آپ اپنے علماء کی محبت میں آپ کے قدم ڈگمگا گئے اور آپ نے اپنے علماء کی محبت کو نبی کی محبت سے فوقیت دے دی ہے. یہ تھوڑی سی آپ کی مطلب نہیں حضرت، ایسی بات نہیں ہے. نہیں حضرت، اگر یہ بات ہوتی تو آپ ترنت حکم لگاتے کہ بھائی ایسا کہنے والا یقیناً کافر ہے. آپ کو یہ کہنے میں کوئی میں نے یہ چاہے پس منظر کچھ بھی ہوتا، آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس عبارت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید لازم آ رہی ہے. ایک طرف یہ تو تسلیم آپ کر رہے ہیں، اس عبارت میں گستاخی تسلیم کر رہے ہیں، پھر آپ کون سا پس منظر تلاش کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. جب آپ مجھے جو ہے تحقیق نہیں ہے نا کہ اس کا شروع آخر کیا ہے، سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، اس پس منظر میں آپ نے فرما دیا ہے. آپ شروع آخر دیکھیے جب وہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے اور صرف ہمارے سامنے یہ عبارت ہے تو یہ عبارت تو واقعی جو ہے وہ تنقید پیدا کر رہی ہے، تو جب اس کے اندر جو ہے آ رہی ہے. آپ یہ کے بارے میں سنیے، آپ اتنا ہی کہہ دیجیے کہ جتنی عبارت آپ نے سنائی ہے اتنی عبارت کفریہ ہیں. اسی بات کو چونکہ آپ گستاخی مان ہی رہے ہیں اور نبی کا گستاخ بالاتفاق کافر ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے تسلیم کر لیا ہے. اب جب میں نے یہ کہا کہ یہ آپ کے تھانوی صاحب کی عبارت ہے تو پھر آپ نے جو ہے ابھی برگر کی باتیں آپ کرنے لگے. ایسا نہیں ہوتا حضرت، ایسی بات نہیں ہے، ادھر ادھر بات کرنے لگے ہیں. جو بات چل رہی ہے وہی ہے. میں اس کے بارے میں جو ہے یہ تحقیق کروں گا اور پھر جو ہے تحقیق کریے گا تو انشاءاللہ میں آپ سے رابطہ کروں گا. لیکن آپ نے یہاں تک تو اس کو جو ہے آپ نے مان دیا ہے کہ گستاخی ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. اس کو گستاخی آپ نے تسلیم کی تو خیر بڑی اچھی بات ہے. آپ جو ہے حق سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کو ہدایت دے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.